شیخ مرتضیٰ نے کہا مجھ سے کبھی ترک اعلیٰ بھی سرزد نہیں. یہی شیخ مرتضیٰ. اب یہ اتنی میں نے جو تمہید باندھی ہے یہ صرف اس لیے باندھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہستی کون سی ہستی. اگر ان سے روایت ہے تو کوئی ضعیف روایت نہیں، اوتھینٹک اور کبھی روایت ہوگی. کیونکہ شیخ مفید جب ان کو پڑھاتے تھے تو کبھی بھی کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھایا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے سامنے وہ بچے بیٹھے ہیں جو جناب فاطمہ الزہرا نے جنہیں اپنا بیٹا کہا ہے. اس لیے پوری زندگی شیخ مفید نے انہیں بیٹھ کے نہیں پڑھایا بلکہ ان کی تعظیم میں کھڑے ہو کے پڑھاتے تھے. شیخ مرتضیٰ ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے. رستے میں جو ساتھ مسافر تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ اس قافلے میں ایک لڑکی ہے، ایک بچی ہے کہ جس کا سن تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی عمر بہت زیادہ لگتی ہے. یعنی کہ اس کی عمر تو ہوئی 17-18 سال لیکن اس کے چہرے پہ ضعیفی ہے، جیسے کوئی 80 سال کی بوڑھی عورت ہوتی ہے. وہ شیخ مرتضیٰ کے پاس آئی، سوال پوچھنا تھا. تو شیخ مرتضیٰ نے اسے پوچھا کہ میں نے جو ساتھ آپ کے ہمراہ لوگ آئے ہیں ان سے سنا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضعیف العمر عورتوں کی طرح ہے اور آپ کی عمر کم ہے. تو ایک مرتبہ اس کا ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے، کیوں آپ کی چہرے پہ ایسے آثار ہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے بتایا کہ میں شیعہ اثنا عشری نہیں تھی. ایک مرتبہ میں اور میرا بھائی، ہم 2 بہن بھائی تھے، ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے. کہا میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا اور میں اس سے اتنی محبت کرتی تھی کہ جب اس کو دفنا کے لوگ واپس آ گئے تو میری محبت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں دیکھوں آج کی رات میرا بھائی قبر میں کیسا ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا. کہا میں قبرستان میں نے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور ساتھ بالکل بھائی کی قبر کے ساتھ، اور کہا میں جا کے قبر میں لیٹ گئی اور میں نے بھائی کی قبر تک اب اس گڑھے سے سوراخ کیا کہ میں دیکھوں کہ میرے بھائی کے ساتھ آج کی رات کیا معاملہ پیش آتا ہے. کہتا ہے وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی قبر بہت کشادہ تھی، بہت کھلی قبر تھی، اور میں نے دیکھا کہ ایک نورانی ہستی میرے بھائی کے سرہانے پہ موجود ہے، سرہانے کی طرف موجود ہے. ایک مرتبہ کچھ فرشتے آئے، انہوں نے سوال کیا. پہلا سوال کیا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ کیونکہ میرا بھائی بیمار بہت زیادہ تھا، وہ بول نہیں سک رہا تھا، اس لیے اس ہستی نے ایک مرتبہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہہ دے کہ میرا رب خدا ہے، اللہ ربی، میرا رب خدا ہے. ایک مرتبہ وہی خدا ہے جو پالنے والا ہے کائنات کا، جو کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے. پھر دوسرا سوال فرشتوں نے کہا من نبیوں کا. میرا بھائی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا تھا، پھر اسی ہستی نے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہہ دے کہ میرے نبی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. پھر پوچھا من امام کا، تمہارا امام کون ہے؟ کہ ایک مرتبہ جب کہا نا من امام کا، تمہارا امام کون ہے، میرا بھائی کچھ نہیں کہہ سکا. تو ایک مرتبہ وہ اپنی کرسی سے، اپنے نشست سے اٹھے. کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی سوراخ سے، میں نے وہاں سے ہی صدا دی. میں نے کہا پہلے جو 2 سوال تھے ان کے جواب آپ نے دے دیے، اب اس تیسرے سوال کا جواب بھی آپ ہی دے دیجئے. ایک مرتبہ وہ ہنسی یہ کہہ کر اٹھی کہ اگر دنیا میں میری ولایت کا اقرار کیا ہوتا تو میں کہہ دیتا، کہہ دے کہ علی ہی تیرا امام ہے. اس لیے پھر میں کہہ دیتا کہ علی ہی تمہارا امام ہے، لیکن اس نے دنیا میں میری ولایت کا اقرار نہیں کیا. تو عزیزان محترم، دنیا میں میں نے کہا کہ پہلی رات اصول دین کا سوال ہوگا اور امامت اصول دین میں سے. کہا کہ بے شک دنیا میں اس نے اقرار نہیں کیا، لہذا یہ کہے کہ وہ ہستی چلی. اور ایک مرتبہ ان فرشتوں نے پھونک ماری اور پوری قبر آگ سے بھر گئی. آگ سے اس قبر کا بھرنا تھا کہ میں جو اس چھوٹے سے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ آگ کی چنگاری میرے چہرے پہ پڑی، وہاں بے ہوش ہو گئی. اگلے دن جب لوگوں نے مجھے وہاں سے نکالا تو گھر لے کے گئے.
تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے چہرے کی حالت کیسی ہے؟ چہرہ جل چکا تھا، جھلس چکا تھا۔ کہتی ہے جب میں نے منظر دیکھا تو مجھے پتا چل گیا کہ اگر دنیا میں میں نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہ کیا تو قبر میں میرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔